والسلام عليك يا رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ساتویں رکوع سے آج ہم دوبارہ بسم اللہ اور آغاز کر رہے ہیں. ربیع الاول شریف کی مصروفیات کی وجہ سے 2 ہفتے تقریباً ہم نہ بیٹھ سکے. ترجمہ سے بات فرمائیں. یہ آیت نمبر 62 سے ہم شروع کر رہے ہیں اور ایک رکوع پورا انشاءاللہ آج ہم جو ہے نا وہ لے کے چلیں گے. پہلے ترجمہ سنیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہو گئے، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور ستارہ پرست، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی سچے دل سے ایمان لے آیا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک کام کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ثواب ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ ہی کچھ غم ہوگا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور کو اونچا کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے اس کو پکڑو، اور وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد تم پھر گئے. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور بے شک تمہیں معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی، زیادتی کی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ دھتکارے ہوئے ذلیل بندر ہو جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ہم نے بنا دیا ان کو عبرت پہلے والوں کے لیے اور پیچھے والوں کے لیے. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، ان اللہ یامرکم، بے شک تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے ذبح کرو. قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ کہنے لگے کیا تو ہم سے مذاق کرتے ہو. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ ما ہیا، وہ گائے کیسی ہو. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارس ولا بکر، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے انہا بقرہ، وہ ایک ایسی گائے ہو نہ بوڑھی ہو اور نہ بہت جوان ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان ہو. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ،
تم کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، وہ کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انھا بقرۃ صفراء، انہوں نے کہا کہ میرا رب فرماتا ہے انھا بقرۃ صفراء، وہ گائے ہو زرد رنگ کی، فاقع لونھا تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو اس کا رنگ اچھا لگے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ ما ہی، وہ صاف صاف بتا دے، صاف بیان کر دے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کہ وہ گائے تو ہمیں مشکل میں ڈال رہی ہے، شبہ میں ڈال رہی ہے۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم انشاءاللہ اس سے راوی پا جائیں گے۔ قال انہ یقول، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے انہا بقرۃ، وہ ایسی گائے ہو لا ذلول تثیر الارض، اس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، تثیر الارض، نہ ہی اس نے زمین پھاڑی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی اس نے کھیتی کو پانی دیا ہو، مسلمۃ، بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا، کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب ٹھیک بات تم لے کے آئے ہو، اب ٹھیک بات بتا دی ہے۔ فذبحوها، انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ وما كانوا يفعلون، حالانکہ وہ کرنے والے نہیں تھے۔ یہ 7واں رکوع ہے، اور آیت نمبر 62 سے لے کے 71 تک ہم یہ پورا رکوع، آج اس کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ آئیے اب اس کی تشریح اور تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، جو پہلی آیہ مبارکہ ہے، اس آیہ مبارکہ میں مفسرین کے 2 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ خاص طور پر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ یہ آیت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حق میں نازل ہوئی۔ اب چاہے حضرت سلمان فارسی ہوں یا حضرت مولا علی شیر خدا ہوں، دونوں کی دونوں ہستیاں صحابہ بھی ہیں، اور یہ وہ دونوں ہستیاں ہیں جن کا اہل بیت اطہار سے بھی رشتہ اور تعلق ہے۔ حضرت علی تو حضور کے داماد ہیں، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا ہے انہ من اہل بیتی، کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ حالانکہ یہ فارس سے تھے، یہ ایک الگ طویل بات ہے کہ یہ کیسے کیسے فارس سے آئے، انشاءاللہ کسی دن کسی جمعے پہ ان کی تفصیل رکھیں گے، ڈیٹیل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں اس آیت کے اندر واضح طور پہ فرمایا 4 قسم کے طبقات کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 1، مخلص ایمان لانے والے مسلمان، یعنی ہم لوگ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2، یہودی، اس دور کے یہودی، یعنی دین اسلام سے پہلے کے یہودی۔ اب دین اسلام آ گیا تو دین اسلام کے بعد یہودیت کا دین منسوخ ہو گیا، اب دین اسلام چلے گا، اسلام سے پہلے کے یہودی۔ نمبر 3، نصارہ، عیسائی، یہ بھی دین اسلام سے پہلے کے۔ اور نمبر 4، صابی، ستارہ پرست، ستاروں کی پوجا کرنے والے۔ اس دور میں یہ ستارہ پرست بھی ہوا کرتے تھے، اس دور میں مجوسی بھی ہوا کرتے تھے، ان کو کسی نہ کسی شکل میں حق پر گنا جاتا تھا، ان کو بھی۔ لیکن جب دین اسلام آ گیا، اب نہ یہودی رہے، نہ عیسائی رہے، نہ صابی رہے، نہ مجوسی رہے، اب کوئی دین نہیں ہے، صرف دین اسلام کا سکہ چلے گا۔ لیکن اس دور کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لوگ ایمان لائے، اللہ کو مانا، آخرت کو مانا، نیک کام کرتے رہے، ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا، آخرت میں بھی اجر دے گا۔ اور آخرت کا عمل یہ ہوگا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
نہ ان کو کسی قسم کا دنیا میں خوف اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا آخرت میں خوف۔ اب سوچنا یہ ہے یہاں پر کہ یہ جو جتنے بھی ادیان ہیں، یہ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ 4,500 ادیان ہیں اس وقت پوری دنیا میں۔ ان میں سے جو آسمانی دین ہے وہ 3 ہی ہیں، دین اسلام، دین یہودی اور دین عیسائی۔ یہ 3 آسمانی دین ہیں۔ باقی جتنے بھی دین ہیں وہ سب مصنوعی ہیں، لوگوں کے بنے ہوئے، لوگوں نے، انسانوں نے بنائے۔ ان میں سے چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے کوئی کسی بھی دین پر کاربند ہے، یہ بات یاد رکھیے، پیدائشی طور پر ہر بندہ مسلمان ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اور 7ویں پارے میں رب تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی فطرت یہ ہے کہ اپنے بندوں کو اپنی فطرت پہ پیدا کرتا ہے، مطلب اپنے ایمان پہ پیدا کرتا ہے، چاہے وہ کسی عیسائی کے گھر ہو، چاہے وہ کسی ہندو کے گھر ہو، چاہے وہ کسی مجوسی کے گھر ہو۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام وابواه یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے ماں باپ جس دین کے پیروکار ہوتے ہیں، مجوسی ہو تو مجوسی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہو تو عیسائی بنا دیتے ہیں، اگر ہندو ہیں تو ہندو بنا دیتے ہیں، لیکن بچہ فطرت اسلام پہ ہے۔ اچھا، پیدا ہوتے ہوئے ہمارا عام ایک تصور یہ ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے، لڑکا، اس کے لیے ہم 2 کام سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو مسلمان کرنے کے لیے ہیں، پہلا اذان دینا اور دوسرا اس کا ختنہ کرنا، جبکہ یہ دونوں باتوں کا تصور غلط ہے، کیونکہ ان کے بغیر بچہ مسلمان نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ بچہ پیدائشی مسلمان ہے، چاہے اس کے کان میں اذان دی گئی یا نہ دی گئی، چاہے اس کے ختنے کیے گئے یا نہ کیے گئے، پیدائشی مسلمان ہے وہ۔ پیدائشی طور پر اس کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے؟ اس کو بس یہ باور کروایا جاتا ہے کہ تو اللہ کا شکر ادا کر کہ تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور غلام مصطفیٰ بن کے دنیا میں آیا ہے، یہ اس کو باور کروایا جاتا ہے۔ دوسری بات رہی ختنے کروانا، تو ختنے یہ سنت مبارکہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت اور طریقہ چلا آ رہا ہے، ان چیزوں کا اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، پیدائشی مسلمان ہے، کیونکہ واضح ہے، اللہ نے بھی اور نبی علیہ السلام نے بھی واضح طور پر فرما دیا۔ آگے چلیے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ چلا گیا، انہی کا ذکر چل رہا تھا، انہی کے انعامات چل رہے تھے جو اللہ نے ان پر انعامات نازل کیے، ان کا ذکر ہم کر رہے تھے، تقریباً 12 سے 13 انعامات کا ہم تذکرہ کر چکے۔ اب اسی کی آگے جو ہے نا، ان کی نافرمانیاں اب ذکر ہونے لگی، انعامات تو ہو گئے، اب ان کی نافرمانیاں کیا تھی؟ ایک تو انہوں نے بچڑے کو خدا بنایا، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر کہ جب یہ قوم بچھڑے کی پوجا کرنے لگی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور پہ 40 دنوں کے لیے چلے گئے، بچھڑے کی پوجا کرنے لگی، ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، فرشتوں نے پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر کھڑا کر دیا کہ بھئی توبہ کرو، اپنی اس بات کا گناہ قبول کرو، نہیں تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم اس پہاڑ کے نیچے کچلے جاؤ۔ جب انہوں نے اس پہاڑ کو بلند دیکھا نا، تو اپنے گناہ کا بھی اعتراف کیا، اپنی معافی بھی مانگی اور وعدہ بھی کیا کہ آج کے بعد جو ہے نا ہم کوئی ایسا جرم نہیں کریں گے۔ اب جب انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا، قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، رحم کیا ان پر، اور وہی پہاڑ جس کو اٹھایا تھا نا، اس کو گرانے کی بجائے
اللہ نے حکم دیا کہ واپس اس کو اسی جگہ پہ رکھ دو جہاں پہ اٹھایا گیا. تو پھر کیا کہا؟ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان میں تھے. اس کی ایک تفسیر تو یہ بیان کی مفسرین نے. اس کی دوسری تفسیر یہ بیان کی جاتی جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رسول کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، اور مدینے کے یہودیوں کو یہ باور کروایا گیا کہ تمہارے بڑے جو تم سے پہلے یہودی تھے وہ کتنے کتنے جرم کرتے تھے، کتنے کتنے ظلم کرتے تھے، کتنے کتنے گناہ کرتے تھے. اگر تم پر محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم تباہ و برباد ہو جاتے، تم ذلیل ہو جاتے. یہ بھی یہودیوں کو باور کروایا گیا. اسی سے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث پاک یہاں پر اس کی تشریح میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے حضور آسمان کی طرف دیکھا میرے آقا نے، اور یہ حدیث توجہ سے سماعت کیجیے گا. آسمان کی طرف دیکھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابہ اب یہ وہ وقت آ گیا ہے جس میں لوگوں سے علم چھینا جائے گا، علم چھین لیا جائے گا. اور یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس علم کی تھوڑی سی مقدار پر بھی وہ قابو نہ پا سکیں گے. علم چھینا جائے گا اور اس علم کی مقدار پر، وہ تھوڑی سی مقدار پر بھی وہ قابو نہ پا سکیں گے. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ علم چھینا جائے گا اور تھوڑے سے علم پر بھی تم لوگ قابو نہ پا سکو گے؟ آقا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا آپ نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ یہ وہ دور ہے جس دور میں فقہاء کثیر ہیں اور قرہ قلیل ہیں. فقہاء کثیر ہیں اور قرہ قلیل ہیں. کیا مطلب؟ قرآن کو سمجھنے والے لوگ بڑے ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور قرآن کو سادہ سا پڑھنے والے لوگ کم ہیں. پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ قرآن کو پڑھنے والے بڑے ہوں گے اور سمجھنے والے کم ہوں گے. آج یہ وہ دور ہے، بڑا خوبصورت قرآن پڑھنے والے ہیں، بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں قرآن، لیکن قرآن کہہ کیا رہا ہے یہ نہیں پتا. قرآن ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے یہ نہیں پتا. اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہ وقت آ جائے گا نا کہ فقہاء کم ہو جائیں گے اور قرآن زیادہ ہو جائیں گے، سمجھنے والے کم اور صرف پڑھنے والے زیادہ ہوں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ وقت قرب قیامت کا وقت ہوگا. پھر اسی حدیث میں ایک اور بھی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا وہ دور ایسا ہوگا کہ جس میں سوالی بکثرت ہوں گے اور موٹی تھوڑے ہوں گے، مانگنے والے بہت زیادہ اور دینے والے بہت تھوڑے. دیکھ لیں آج وہ بھی بات نظر آ رہی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ وقت ایسا ہوگا خطبے لمبے لمبے ہوں گے اور نمازیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی. دیکھ لیں یہ بھی ہے، خطبے لمبے لمبے، نمازیں چھوٹی چھوٹی. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دور میں لوگ عمل سے پہلے اپنی خواہش ظاہر کریں گے، عمل سے پہلے اپنی خواہش ظاہر کریں گے. اس کی عام سی سادہ سی مثال دیکھ لیں. ہم تو آج نوافل بھی پڑھتے ہیں نا، تو ان نوافل کے پیچھے بھی ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اگر ہم کوئی منت مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ہمارا مقصد ہوتا ہے. میں جملہ سخت کہنے لگا ہوں
یہ اللہ کی شان نہیں ہے جو میں جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ محفوظ فرمائے، لیکن سمجھانے کے لیے اس کو ہم اپنی زبان میں رشوت کا سسٹم کہتے ہیں نا، کہ دنیا دار کسی بندے سے کام کروانے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی لالچ دیا جاتا ہے، لو جی میرا یہ کام کر دو۔ ہم تو نمازیں بھی اس نظریے سے پڑھ رہے ہیں، اس طرح کا اللہ کے رسول نے فرمایا لوگ اپنے اعمال سے پہلے اپنی خواہشات کا اظہار کریں۔ حضور نے فرمایا جب وہ آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ اس زمانے سے پناہ مانگنا، اس زمانے سے پناہ مانگنا، وہ زمانہ قرب قیامت کا زمانہ ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے جو پھول یا موتی زبان مصطفیٰ سے نکل آئے وہ غلط تو نہیں ہو سکتے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ زبان مصطفیٰ نے جو کہا کہ وہ برحق ہے۔ آگے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں تمہیں اپنے بڑوں کا نہیں پتا وہ کیا کرتے رہے۔ اب دو واقعات یہاں پہ بیان کر رہے ہیں یہودیوں کے۔ پہلا واقعہ جو واقعہ سبت کہلاتا ہے، سبت کا معنی ہوتا ہے ہفتے کا دن، جو عربی میں ایام الاسبوع ہے نا، ہفتے کے ایام، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس اور یوم الجمعہ۔ یوم السبت ہفتہ، یوم الاحد اتوار، یوم الاثنین سوار، یوم الثلاثاء منگل، یوم الاربعاء بدھ، یوم الخمیس جمعرات اور یوم الجمعہ جمعہ۔ یہ عربی کے اندر ہفتے کے ایام ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں قوم یہود کو ہفتے کا دن دیا گیا تھا عبادت کے لیے، اور آج بھی ان کا وہی دن ہے۔ مسلمانوں کے ایام میں یوم الجمعہ، یہودیوں کے ایام میں یوم السبت اور عیسائیوں کے ایام میں یوم الاحد یعنی اتوار کا دن۔ آج بھی دیکھ لیں عیسائی اپنے گرجا گھروں میں جا کے اپنے انداز میں عبادت کرتے ہیں، یہودی ہفتے کے دن اپنے گرجا گھروں میں عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں انٹرنیشنل منڈی کے اندر ہفتے کی چھٹی ہوتی ہے۔ ہفتے کی چھٹی اس وجہ سے کرتے ہیں وہ کہ وہ اپنے عبادت خانوں میں جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی پاکستان میں بھی چلے جائیں، وہ سکولز یا وہ کالجز جن کا تعلق ان یونیورسٹیز کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ادارے یہاں پر بھی بند ہوتے ہیں، جن کو ہم ہائی اسٹینڈرڈ سکول کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہفتہ ان کی عبادت کا دن ہے، ان کے لیے یہ دن مقرر کیا گیا اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ ہفتے کے دن تم نے کوئی کاروبار نہیں کرنا، کوئی بزنس نہیں کرنا کسی قسم کا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب یہ لوگ وادی ایلا میں رہتے تھے، اور وادی ایلا میں پہلے قلزم تھا، وہ وہاں پہ گزرتا تھا۔ اس قلزم کے کنارے ساکنین جو لوگ تھے وہ وہاں سے ماہی گیری کا کام کرتے، مچھلیاں پکڑتے اور انہی مچھلی کو کھاتے، اسی سے کاروبار اور بزنس کرتے۔ ہفتے کے دن پابندی لگا دی گئی کہ بھئی تم نے ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑی۔ اب ادھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، ہفتے کے دن ان پر پابندی لگا دی، دوسری طرف کیا ہوتا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں پانی کے اوپر تیر آتی۔ اس کی وجہ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب یہ بڑی ایمان سے لبریز بات ہے، یہ اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ مچھلیاں ہفتے کو کیوں اوپر آتی تھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اصل میں وہ مچھلی جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے تھے، ہفتے کے دن وہ مچھلی دورہ کرنے آتی تھی اس طرف، اس وادی ایلا میں، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زیارت کے لیے مچھلی آتی تھی، حضرت یونس والی مچھلی، اور دریا کی مچھلیاں اس مچھلی کی زیارت کے لیے آ جاتی تھی۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا نبی رہے، اس مچھلی کو کتنی شان مل گئی، نسبت نبی سے ہو گئی، تو دریا کی مچھلیاں اس مچھلی کی زیارت کے لیے آتی تھی اور اس لیے وہ اوپر نظر آتی۔ اب وہ بڑا سوچتے بھائی باقی دنوں میں مچھلیاں اوپر نہیں ہوتی ہیں اور ہفتے کے دن ہم پر پابندی اور مچھلیاں اوپر آ جاتی ہیں۔ وہ تقریباً پریشان رہے اس معاملے میں۔
آخر شیطان تھا، شیطان تو سب کا چیلا ہوتا ہے، اس نے کہا میں تمہیں ایک مشورہ دوں۔ کیا مشورہ ہے بھائی؟ اس نے کہا دریا کے کنارے نا جمعے کی رات کو نا چھوٹے چھوٹے گڑھے نکال دیا کرو، جب مچھلیاں آئیں گی واپس اس پانی میں آ جائیں گی، گڑھے اتنے رکھنا کہ وہ گہرے ہوں تھوڑا سا، تاکہ ایک لمٹ پہ جا کے پانی واپس نہ جا سکے۔ اب جب پانی واپس نہیں جائے گا مچھلیاں اندر ہی رہ جائیں گی، آ جائیں گی واپس نہ جا سکیں، ہفتہ نکال کے تم پکڑ لینا۔ انہوں نے ایسے ہی کرنا شروع کر دیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کو منع کرتے بھائی تمہیں منع کیا ہے، لیکن وہ ناباز آئے۔ ان میں سے 3 پارٹیاں بن گئی، 3 ٹولے بن گئے۔ ایک وہ ٹولہ جو نہ کرتا تھا، جو ایسا نہیں کرتا تھا اور دوسروں کو بھی منع کرتا تھا۔ ایک وہ ٹولہ جو کرتا تو تھا لیکن منع نہیں کرتا تھا، اور ایک وہ ٹولہ جو کرتا بھی تھا اور جو ہے نا دوسروں کو بھی دعوت دیتا کہ آؤ بھی تم بھی کرو۔ اب جو پہلی پارٹی تھی نا، پہلا ٹولہ، وہ 12,000 لوگ تھے جو خود بھی نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ باز نہیں آئے اس کام سے، تو یا اللہ یہ جو 12,000 لوگ ہیں یہ تیرے حکم پہ پابند ہے، اللہ ان کا کیا بنے گا؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے داؤد پیغمبر دیکھو نہ ہوتا کیا ہے۔ اللہ نے عذاب نازل کیا، 70 سال یہ ایسا سلسلہ چلتا رہا کہ وہ مچھلیاں گڑھے میں لاتے اور اسی سے پکڑ کے اتوار والے دن پکڑ لیتے، کھانا پینا اور سارے نظام ہوتے اسے۔ 70 سالوں کے بعد رب تعالیٰ کی غضب کو غصہ آ گیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، تم نے اللہ کا حکم نہیں مانا، لہذا جو دوسری 2 پارٹیاں تھیں نا، جو کرتی تھی اور منع نہیں کرتی تھی، یا تیسرے نمبر کی وہ پارٹی جو نہ منع نہیں کرتی اور کرتی بھی ہے، خود کرتی ہے دوسروں کو منع نہیں کرتی، ان دونوں کے بارے میں حکم ہوا وہ رات کو سوئے، صبح جب اٹھے تو ان کی شکلیں بندروں جیسی بن گئی، جو جوان تھے وہ بندر بن گئے، جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بن گئے۔ اب جو دوسرے 12,000 تھے نا، کیونکہ رشتہ داریاں تو تھی آپس میں، وہ دوسرے 12,000 جو بچے تھے جو نہ کرتے تھے بلکہ منع کرتے تھے، انہوں نے آ کے دیکھا تو شکلیں بدلی ہوئی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس سے اللہ کے نبی یہ معاملہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو اللہ سے دعا کر سکتا ہوں، باقی انہوں نے نافرمانی کی، اس کی ان کو سزا دی گئی۔ اور یہ جو ایک تصور ہے نا کہ آج کل بندر جو ہے نا یہ وہی ہے، انہی سے بندر کی نسل ہے، بالکل غلط بات ہے۔ یہ بندر کی نسل اس سے پہلے کی موجود ہے، پہلے بھی بندر تھے۔ یہ جو بنی اسرائیلی تھے یہ بندر ان کی نسل سے نہیں ہے، بندر ایک الگ جانور ہے، ایک الگ نسل ہے۔ وہ انسان تھے اور وہ تھوڑے عرصے کے بعد سارے کے سارے مر گئے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے ان کو پہلوں کے لیے بھی عبرت بنایا اور پیچھے والوں کے لیے بھی عبرت بنایا، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ ایک واقعہ بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل کا دوسرا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرمایا وہ ہے ذبح بقرہ کا، جس وجہ سے اس سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ ذبح بقرہ کا واقعہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت امیر آدمی تھا، پیسہ بڑا تھا اس کے پاس، اس کے بھتیجے نے اسے قتل کر دیا رات کے اندھیرے میں۔ جب قتل ہوا تو دن چڑھا تو اس کے قتل کا معاملہ اٹھا، بھئی اس کا قاتل کون ہے، کون ہے اس کو مارنے والا۔ اب یہ تو پتہ نہیں تھا، رات کا اندھیرا تھا۔ وہ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہ آپ نبی ہیں حال بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے اللہ سے پوچھتا ہوں پھر بتاتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو بولو ایک گائے لیں، اس گائے کو ذبح کریں، اس گائے کا گوشت اس مردے کے جسم کے ساتھ لگائیں، یہ مردہ زندہ ہوگا اور زندہ ہو کے بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب یہ تو کرنے والے نہیں تھے اس طرح کا کام، انہوں نے طرح طرح کے سوالات شروع کر دیے۔ انہوں نے پہلا سوال کیا کہ پہلے تو حضرت موسیٰ کو کہنے لگے اتتخذونہ ہزوا، موسیٰ ہم سے ناراض کرتے ہو،
قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، آپ نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں تمہارے جیسا جاہل بن جاؤں۔ نبیوں کی شان نہیں ہوتی کہ نبی جھوٹ بولے یا نبی اس طرح کے کام کرے۔ اچھا کہنے لگے پھر یہ بتاؤ گائے کیسی ہو، گائے کی شکل کس طرح کی ہو، گائے کا رنگ کیسا ہو؟ اب وہ سوالات کرنے لگے۔ انہوں نے پہلا سوال کیا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھو کہ وہ گائے کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب سے پوچھتا ہوں، پوچھ کے بتاتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ لا فارس ولا بکر، عمر اس کی یہ ہو نہ بوڑھی نہ جوان، درمیانی نہ زیادہ جوانی کا عمر ہو نہ زیادہ بڑھاپے کی عمر، بس تم کرو۔ انہوں نے دوسرا سوال کر دیا کہ جس کا رنگ کیسا ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صفرا، زرد رنگ کی ہونی چاہیے، اور زرد رنگ اس طرح کا ہو کہ جو دیکھے بس اس کی آنکھیں دیکھتی رہ جائیں۔ آج بھی آپ دیکھیں ایک چیز نظر آئے گی آپ کو، یہ قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو زرد رنگ کے جو بیل ہوتے ہیں ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، جو سارا زرد ہوتا ہے ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ بھئی اس طرح کا زرد ہو کہ بس جو دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے کتنا خوبصورت ہے یہ۔ انہوں نے پھر تیسرا سوال کر دیا، کہنے لگے موسیٰ جی ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، عمر تو بتا دی آپ نے، رنگ بھی بتا دیا، کوئی اور شرطیں بتاؤ۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا یا اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا اس طرح کی شرطیں بتا کہ ان کو پتہ چلے کہ رب نے شرطیں بتائیں گے۔ اب وہ شرطیں کیا کیا ہو؟ نمبر 1 پہلی شرط ہو لا ظلول، کبھی اس گائے سے کسی قسم کا کوئی کام نہ لیا گیا، پہلی شرط۔ دوسری شرط تصیب الارض، اس کے گائے کے ذریعے سے ہل نہ چلایا گیا ہو، زمین نہ پاڑی گئی ہو۔ تیسری شرط ولا تسقي الحرث، اس کے ذریعے سے پانی بھی نہ پلایا گیا، یعنی خوب لگا کے اس کو گیڑا نہ کیا اس کے ذریعے سے، مسلمت ہو، اور اس کا ایک رنگ ہو، پورے جسم پر کہیں بھی کوئی داغ نہ ہو، نہ رنگ میں نہ کوئی اور کسی قسم کا داغ۔ اب بڑھ گئے پھڈے میں، بھئی کہاں سے لائیں گے داغ اس طرح کی جانور، اس طرح کی گائے؟ کہنے لگے اللہ نہ جیتا، بات تو تم نے واضح کر دی ہے پر کوشش کرتے ہیں۔ اب چلے وہ گائے ڈھونڈنے، اس طرح کی شرطوں والی گائے۔ میں تو کہتا ہوں یہ تو بڑی حضرت موسیٰ کے زمانے کی بات ہے نا۔ میں جب پورے خطیب تھا نا تو میں نے اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھی، عید سے 2 دن پہلے جمعہ شریف تھا، تو وہ جو مسجد کے صدر صاحب تھے نا حاجی نذیر صاحب، بہت اچھے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، بڑی مسجد کی خدمت کرنے والے۔ انہوں نے گھر کا بکرا پالا ہوا تھا، وہ بکرے کو نا نہلا کے تو اپنی دکان پہ باندھ دیے، بکرا سو گیا، وہ کوئی گاڑی والا آیا، وہ بیک کر رہا تھا تو بکرے کے منہ کے اوپر سے نا وہ گاڑی گزر گئی، ابداری ہو گئی۔ کسی نے جا کے بتایا حاجی نذیر تیرا بکرا مر گیا۔ حاجی صاحب دوڑتے ہیں، میں نے دیکھا اس کو صحیح روتے دیکھا ہے، سال پورا پالا تھا جانور کو۔ اب جی لین دین کا معاملہ ہوا جی کیا کریں جی؟ انہوں نے کہا یار میں نے قربانی کا جانور ہی رکھا ہوا تھا، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے تم سے، بس مجھے اتنے وزن کا اس طرح کا بکرا لا دو۔ یہ آج سے کم و بیش کوئی 10 سال پہلے کی بات ہوگی، شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا۔ اب اس وزن کا بکرا نہیں مل رہا تھا، ڈھونڈتے 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 وہ بجوات پہنچے۔ وہاں پہ جا کے میرا خیال ہے شاید مجھے یاد پڑتا ہے 95 کلو وزن ہوا اس بکرے کا۔ اب 95 کلو کا بکرا پورا ریڑا پڑ جاتا، 95 کلو کا بکرا ان کو بجوار جاتے، وہ بھی میرا خیال 93 یا 92 اس کے قریب تھا اس کا وزن۔ وہ اس وقت انہوں نے میرا خیال 1.5 لاکھ روپے کا لیا تھا۔ تو یہ عام ہماری زندگی میں بھی ایسے ہو جاتا ہے، تو اس گائے کے لیے تو شرط ہی بڑی سخت تھی۔ اب چلے وہ ڈھونڈنے گائے کہاں سے ملے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا کہ جنگل میں کس طرح کی گائے ہے۔ اب وہ گائے کس کی تھی اور کہاں سے آئی تھی، یہ بھی مفسرین نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک ولی آدمی تھا، بڑا نیک اور پارسا،
اس کا ایک ایک بیٹا تھا بس۔ اب وہ اللہ کا بندہ جب پتہ چل گیا نا کہ میری موت کا وقت آ گیا اور میری وراثت کے اندر تو صرف یہ گائے ہی گائے، وہ چھوٹی سی بچی تھی اس وقت نا، تو اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ گائے میں اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ تو ہی اس کی حفاظت کرنا۔ اب اس کا بیٹا بھی چھوٹا تھا، وقت گزرتا گیا، اس کی یہ دعا کے جملے بھی لکھے ہیں، اللہم انی استودعک ھذہ العجلۃ لابنی حتی یقظ، اے میرے اللہ میں اس گائے کو چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ اس کی تو ہی حفاظت کرنا جب تک میرا بچہ جوان نہ ہو جائے۔ اب باپ تو دنیا سے چلا گیا، ماں نے بیٹے کی ڈیوٹی لگا دی کہ اس گائے کی حفاظت کیا کرو۔ ایک دن کیا ہوا کہ بیٹا نا، ماں نے کہا کہ جاؤ اس گائے کو لے کے آؤ۔ اب گائے رہتی جنگل میں، گھر نہیں جاتی تھی، کوئی بھی اجنبی بندہ آتا تو وہ گائے غائب ہو جاتی، کہاں جاتی یہ اللہ بیٹا تھا۔ ایک دن ماں نے کہا کہ اس کو لے کے آؤ، بیٹے نے آگے کہا چل ابھی تجھے اماں بلا رہی ہے۔ گائے کہنے لگی میرے اوپر سوار ہو جا، باتیں کر میرے اوپر سوار ہو جا۔ اس نے کہا نہیں، میری اماں نے کہا اس کو پکڑ کے لا، میں کیوں تیرے اوپر سوار ہوں، میں اپنی ماں کا نافرمان نہیں کروں گا، مجھے پکڑ کے لے کے جانا۔ اب گائے کو لے کے جانا تھا، گائے کہنے لگی آج مجھے چھوڑ دے، میں کل چلوں گی تمہارے ساتھ۔ اس نے کہا نہیں، اماں نے کہا آج ہی لے کے جانا ہے، آج ہی لے کے جانا ہے۔ گائے کو پکڑا، اماں کے پاس لے آیا۔ اماں نے اس گائے کو دیکھا، کہا بیٹا چھوڑو، لیکن اگر کوئی اس کو خریدنے کے لیے آئے تو بیچ دینا۔ اماں کتنے پیسوں کی؟ کم از کم 3 دینار کی، 3 دینار سے نہ کم لینا نہ زیادہ لینا، لیکن بیچنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا، بیچنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ اب وہ لے کے جا رہا ہے، اب آزمائش کا وقت تھا، ایک فرشتہ انسان کی شکل میں، آپ ایک گائے بیچو گے؟ جی بیچو گا۔ کتنے کی؟ 3 دینار کی۔ بھائی 6 لے لو۔ انہوں نے کہا 6 دینار بھی دو یا 3 دینار دو، میں اس وقت تک نہیں بیچوں گا جب تک اماں سے نہیں پوچھوں گا، کہ میں نے اماں سے وعدہ کیا، میں نے ساری زندگی اماں کی فرمانبرداری کی ہے۔ وہ 6 دینار لے لو، نہیں اماں سے پوچھوں گا، تم جاؤ پوچھ کے آؤ۔ اماں سے پوچھ کے آیا، اماں نے کہا دے دو۔ واپس آیا، 6 دینار کا میرا تمہارا سودا ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی بات ٹھیک ہے، میں پھر اماں سے پوچھا، اور 12 لے لو۔ تو اماں سے پوچھوں گا، اماں سے پوچھے بغیر میں تمہیں گائے نہیں دے سکتا۔ اچھا، اب وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اس نے دعا کی، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اس بچے کو اس گائے کے وزن کے برابر مال عطا فرما۔ یہ دعا کر کے وہ چلا گیا۔ اب وہ بچہ جو ہے نا وہ جنگل میں پھر رہا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بچے کا اپنا عمل پتہ ہے کیا تھا؟ رات کے 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ سوتا تھا، ایک حصہ عبادت کرتا تھا، ایک حصہ ماں کی خدمت کرتا تھا۔ دن میں وہ جو پیسہ کماتا تھا اس کے بھی 3 حصے کرتا، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرتا، ایک حصہ اپنا خرچہ کرتا، ایک حصہ ماں کی خدمت میں خرچ کرتا، یعنی ماں بھی راضی اور اللہ بھی راضی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ یہودی نہ چلتے 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 گائے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ گائے پہ نظر پڑ گئی۔ اب اللہ نے بھی شرطیں وہی بتائی تھی جو اس گائے میں پائی جا رہی تھی، صلہ تو دینا تھا نا عبادتوں کا اور فرمانبرداری خدمت کا صلہ تو ملنا تھا۔ وہ گائے پہ نظر پڑ، اس کو دیکھا، سارا وہی شرطیں ساری، ہاں بھائی بیچو گے؟ بیچوں گا پر اماں سے پوچھ کے۔ وہ بھائی منہ آگے پیسے لے لو، بھائی اماں سے پوچھ۔ اماں سے پوچھنے گیا، اماں نے کہا بیٹا ان کو بولو کہ ٹھیک ہے جتنا گائے کا وزن ہے نا اتنا سونا توڑ دو، اگر اس طرح نہیں کرنا تو گائے کی کھال اتار کے اس میں سونا بھرو، جتنا سونا اس میں بھرا جائے گا وہ اس کی قیمت ہوگی۔ اب وہ جو کہ پھنسے بنی اسرائیل کے،
انہوں نے بتا دیا اس کا قاتل لینا تھا، منظور ہے جی۔ اب ماں کی خدمت کا یا اللہ کی عبادت کا صلہ دنیا میں یہ ملا، انہوں نے گائے لی، گائے ذبح کی، اس کا جو ہے نا کھال بھر کے سونا اس کی قیمت ادا کی، گائے کا گوشت اتار کے انہوں نے مردے کو مارا، مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا جی مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، میرا قاتل فلاں ہے، تو اس نے قتل کی وضاحت کر دی۔ یہاں پہ 8 رکوع ہمارے مکمل ہوتے ہیں، اس سے آگے ہم نام رکوع سے انشاءاللہ العزیز کل چلیں گے، اگلے درس میں چلیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ کریم ہم سب کو دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم۔ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، اس درس کی مجلس میں اگر آپ کو روز مرہ کے مسائل میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہو تو وہ ضرور یہاں پر ڈسکس ہو جایا کرے گا، کسی کے مائنڈ میں کوئی کوشچن ہو تو وہ اس کا حل بھی انشاءاللہ کوشش کیا کریں گے اس کا بھی حل دیا جا سکے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الہ العالمین تیرے فضل سے، تیرے کرم سے قرآن سننے سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، مولا کریم اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں مزید برکتیں عطا فرما، اس سلسلے کو وسعت عطا فرما، دین کا اخلاص و محبت اور سمجھ عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔